الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 27-28 کے تعلق سے چل رہی تھی۔ حدیث بڑی لمبی ہے جس میں صلح حدیبیہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو باتیں یہ چل رہی تھی کہ عروہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے بہت ساری باتیں ہوئی۔ خلاصہ کہ انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اپنی قوم کو ہلاک کر دیا تو یہ آپ کے برسانی کی باعث ہوگی کہ ایسا عرب میں کوئی نہیں جو اپنی قوم کو ہلاک کر دیا، اور اگر آپ ہار گئے کہ جتنے چہرے میں دیکھ رہا ہوں یہ سب چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صفائی دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے وہ جانا یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چنانچہ وہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ وَالْمُغِيرَةُ بِن شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عروہ بن مسعود جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تو آپ کا داڑھی مبارک پکڑ لیا کرتے تھے، اور مغیرہ بن شعبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کھڑے تھے، یعنی جب بات کرتے تو کیا کرتے؟ نبی کی داڑھی پکڑتے، اور پاس میں صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ وہ کھڑے تھے۔ وَمَعُ سَيْفٌ وَعَلَيْهِ مِغْفَرٌ، اور مغیرہ بن شعبہ تلوار کو لٹکائے ہوئے تھے، یعنی بطور حفاظت۔ یہ نبی کے ساتھ جو کہ وہ کافر، حالانکہ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے عروہ بن مسعود، لیکن اس وقت وہ کافر تھے، کافروں کی طرف سے آئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرتے تھے تو مغیرہ بن شعبہ کو یہ ہوا کہ بھئی کہیں ایسا نہ کوئی حرکت کر بیٹھے۔ تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ہماری یہ سوچ ہے کہ ان کو کچھ تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن اسلام نے مکلف بنائے کہ اسباب کو اختیار کرو، اپنی حفاظت کرو، اپنی دفاع کرو جہاں تک ممکن ہوتا ہے، پھر اللہ کو ہے۔ تو یہ سبب تھا کہ وہ تلوار لے کے کھڑے تھے کہ اگر کبھی اس نے نازیبا حرکت کی تو اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ فَكُلَّمَا عَوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب بھی عروہ اپنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک تک کی طرف بڑھاتے، ضربہ یدہ بلال سیف، تو مغیرہ بن شعبہ یہ تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مارتے، یعنی جب وہ ہاتھ بڑھاتے نبی کی داڑھی کی طرف تو تلوار کا جو دستہ ہوتا جہاں پکڑتے ہیں اس دستے سے یہ عروہ کے ہاتھ پہ مارتے اور کہتے وَقَالُ أَخِّرْ يَدَكَ لِحِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی سے ہٹا لو، یعنی جب وہ ایسے کرتے تو مغیرہ ان کو ایسا کہتے، کیونکہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ نبی کے ساتھ وہ ایسا کرے، تو وہ ایسا کرتے تھے۔ فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ، تو عروہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی جب مغیرہ ان کو مارتے تلوار کے دستے سے آتا، تو عروہ نے اپنے سر کو اٹھایا ایسے۔ فَقَالَ مَنْ هَذَا، پھر اس نے کہا یہ کون ہے، یعنی جو بار بار ہمیں اٹیک کر رہا ہے، ہمارے ہاتھ پہ مار رہا ہے، یہ ہے کون؟ قَالَ الْمُغِيرَةُ بِن شُعْبَةَ، تو لوگوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے، چونکہ وہ سب آپس ہی کے تھے نا، ایک ہی جگہ کے رہنے والے تھے، ایک ہی خاندان کے تھے، تو سب آپس میں جانتے تھے۔ یہ الگ بات یہ مدینہ چلے آئے تھے تو ہو سکتا ہے ان کو پہچاننے میں دقت ہو رہی تھی، تو پوچھا یہ بندہ کون ہے، تو لوگوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ فقال اے غدرا، چنانچہ جب عروہ کو معلوم ہو گیا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو اس نے کہا اے داغا باز، یعنی مغیرہ کو عروہ نے کہا داغا باز، داغا باز کے نام سے مخاطب کیا، او دھوکے باز، او فراڈ، اس طرح کی بات ہے۔ الست اصحابی قدرتک، کیا میں نے تم کو تمہاری داغا بازی سے نہیں بچایا؟ یہ اصل میں کیا دور جاہلیت کی بات کرتے ہیں، دور جاہلیت میں سبھی جاہل تھے، ساری اسی پرامی میں ملوث تھے، کم زیادہ کوئی کم تھا کوئی زیادہ تھا، تو اس وقت انہوں نے سے کوئی دگا ہوا کوئی دھوکہ ہوا تو اس چیز کو یاد کریں کہ وہ دگا باز، کیا میں نے تم کو دگا بازی سے نہیں بچایا تھا؟ دگا بازی کہتے وہ بھی کہہ رہی وَقَالُ الْمُغِيرَةُ السَّيْبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، دگا بازی سے کیوں کہا کہ دور جاہلیت میں، یعنی جب مسلمان ہوئے تھے
یہ کسی قوم کے ساتھ رہتے تھے. پھر انہوں نے کیا کیا؟ المغیرہ بن شعبہ نے ان قوم کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا اور ان کا مال لے کر فرار ہو گئے. یہ ان کی دغابازی تھی. دور جاہلیت میں سب ایسے تھے. تو یہ بھی تھے ایسے، موقع پر چوکا لگایا، سب کو قتل کیا، مال سے روانہ ہو. تو اسی کو انہوں نے یاد کیا. تو دور جاہلیت میں کم زیادہ جتنے لوگ تھے جو معلوم مسلمان، سب اسی کو پرورش تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا، عالم کی ہر برائی سے شروع سے محفوظ رکھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کیونکہ اگر انبیاء کو محفوظ نہ رکھے تو لوگ کہیں گے اچھا کوئی ہوگا نا کہ 100 چوہا کھا کر بلی چلی حج کو، تو ہی کہیں گے اچھا اب تم نبی بن گئے، تمہارے کارنامے پہلے ایسے تھے. تو اللہ شروع سے ان کی حفاظت کرتا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے کہ ان کی لائف سٹائل شروع سے الگ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے. ثم جاء فسلم، بہرحال انہوں نے مال لوٹا کر لیا، چلے آئے. لیکن پھر مدینہ میں آئے اور مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہو گئے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما الاسلام فاقبلا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہرحال تمہارا اسلام یہ قبول ہے. لیکن کوئی بھی اسلام لائے مسلمان بنے تو اس کے لیے راستہ تو کھلا ہے نا. تو آپ نے فرمایا تمہارا اسلام یہ قبول ہے. وَأَمَّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، اور رہا تمہارا مال اس سے ہمیں کوئی بھی سروکار نہیں، کیونکہ وہ مال لوٹ کر مدینہ میں لے کے چلے آئے. تو آپ نے کہا دیکھو اسلام قبول ہے، مال تمہارا ہے، تم جانو تمہارا کام کرنا ہے. چونکہ غلط طریقے سے لائے ہو اس لیے ہمیں اس کو بولتے اسلام. اور آپ چلو سب اتنا فرق پڑتا ہے. تو کہہ رہے ثم ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ، چنانچہ یہی دغابازی کا انہوں نے مغیرہ کو انہوں نے تانا دیا. کہہ رہے پھر عروہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھور گھور کر دیکھنے لگے، کیونکہ آپ سے بیٹھ کر یہ بات کر رہے تھے اور صحابہ کرام کی مجلس بھی ہے نا. تو دیکھ رہے یار یہ صحابہ کرام ان کے ساتھی کیا حالت ان کی ہے، اور انہوں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی محفل دیکھی ہی نہیں تھی. کیونکہ مسلمانوں کی محفل جو اسلام میں بڑی تہذیب یافتہ ہوتی ہے نا، اسی لیے آج بھی جو مسلمانوں کے پروگرام ہوتے ہیں اس میں جو شانتی جو سکون، جب غیر آتا تو کہتے یار نہ کوئی پولیس ہے نہ کوئی سیکورٹی ہے نہ کچھ ہے، اتنے شانتی کے ساتھ کیسے ہوگا. تو ایسے وہ جب وہاں آئے تو گھور گھور کے دیکھنے لگے یار یہ معاملہ کیا. قائل اللہ راوی کہتے ہیں وہ اتنے غور سے کیوں دیکھ رہا تھا، وجہ اللہ کی قسم ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامت الا وقت بکف رجل منہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بلغم بھی تھوکتے نا تو ان میں سے یعنی صحابہ کرام میں سے کسی کے ہاتھ پر وہ گرتا تھا. یعنی اتنی محبت تھی نبی سے کہ نبی اگر تھوک بھی رہے تو صحابہ کرام کی چاہت ہے کہ نیچے نہ گرے، ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے. محبت جب آدمی کو ہوتی ہے نا تو اس کے ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. تو صحابہ کرام کو نبی سے تو محبت ہر چیز سے محبت تھی. یا اسی لیے نا لعاب بھی آپ تھوکتے بلغم بھی تھوکتے تو صحابہ کرام اس کو گرنے نہیں دے رہے. اب یہ منظر اس نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں یار، یہ اتنی محبت تو ایک مالک اپنے غلام سے پیسے کے بلبوتے پر نہیں کرا سکتے، کیونکہ محبت کا تعلق اس سے ہے. اور اللہ نے صحابہ کرام کا انتخاب ہی ایسا کیا تھا کہ دینوں جان سے نبی سے چاہیے. ایسے ساتھی تقریباً کسی کو بھی نہیں ملے، یہ اللہ کی مرضی. تو کہہ رہے ہیں بیان کرتے ہیں کہ اگر بلغم بھی تھوکتے ہیں تو ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ گرتا ہے. فضال کی بیوہ وجہو وجلہ، اور صحابہ کرام اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے بدن پر رگڑ لیتے ہیں، اپنے چہرے پر پھونک لیتے ہیں. کمال کی بات ہے، ایسی محبت کون دیکھتا ہے. وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب یہ نبی ان کو کسی کام کا حکم دیتے ہیں کہ یہ دور پڑتے ہیں. یعنی عجوبہ ہے نا، ہم کسی کام کا حکم دیا تو کہیں تم چلے جاؤ میرا تم چلے جاؤ. یا معاملہ کیا کہ ان کا جو نبی ہے ایک کو حکم دیتا ہے چار کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا تو کہیں نہیں دیکھ رہے، تم اتنا نہ کہیں گے یہاں چلو میں دوسرا لے. تو کہہ رہے ایک کو حکم دیتے ہیں سب دور پڑتے ہیں. وَإِذَا تَوَضَّأَ كَانُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور یہ یعنی نبی ان کے جب یہ وضو بھی کرتے ہیں نا تو پانی نیچے گرتا ہی نہیں ہے. صحابہ کرام لپک لے لیتے ہیں، پانی بھی نہیں گرتے اور ہاتھوں میں لیتے اور بدلے لگتے. یہ محبت کی انتہا تھی. اور باقی تو مسئلہ نہیں، تبرکاً یہ ساری چیزیں وہ کرتے رہے. کہہ
تکلم خفضوا اصواتهم عندهم، ان کا نبی جب ان کے پاس بات کرتا ہے یہ تمام صحابہ اپنی آواز کو بالکل پست کر دیتے ہیں. نہیں دیکھنے کو ملتی ایسی محفل. یہ سب منظر وہ دیکھا. وما يهدون الیہ نظر تعظیم له، اور ان میں سے کوئی بھی مکمل نگاہ اٹھا کر کے نبی کو نہیں دیکھتا تعظیم کی وجہ سے. یعنی محبت اور تعظیم یہ کہ ایسے کوئی نگاہ اٹھا کر نبی کو نہیں دیکھتا. یعنی عروہ نے مشاہدہ کیا کہ محبت کی انتہا ہے صحابہ کو نبی سے. ایسی محبت کسی کو نہیں ملتی. اللہ کرے ہمارے اندر بھی ایسی محبت پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے ہمارے سامنے نبی نہیں لیکن نبی کی تعلیم تو ہے، نبی کے احکامات تو ہیں، نبی کے فرمان. یہ محبت کی پہچان. جتنا زیادہ آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کی تعمیل کریں گے یہ پہچان ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ محبت نبی سے. تو یہ صحابہ کرام تھے، ایسی محبت تھی، اللہ نے ڈالا تھا، وہ چاہتے تھے، کرتے تھے. اور حدیث بڑی لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.